صادقین نے 1968 کے اواخر میں تجریدی آرٹ کو خیرباد کہہ کر کیلیگرافک آرٹ پر توجہ مرکوز کی۔ دسمبر 1968 رمضان کا مہینہ صادقین نے پہلی نمائش قرآنی آیات کی خطاطی پر مبنی وہاں منعقد کی۔ اس کے بعد سید امجد علی نے اپنی کتاب پینٹرز آف پاکستان میں لکھا کہ صادقین کے برش سے ایک نایاگرا فالز جاری ہوا۔ خورشید عالم گوہر قلم نے اپنی کتاب رولز اینڈ پرنسپلز آف صادقینز کیلیگرافی میں صادقین کو امام خطاطی کا خطاب دیا۔ خلیج ٹائمز UAE کا اخبار، اس نے اپنے خبر میں یہ لکھا، رینیسانس آف Islamic calligraphy. A mystic artist from Pakistan became a legend in his own lifetime. Remarkable story of Sadiqain, who did not seek but was endowed with divine inspiration. صادقین کا شمار ان گنے چنے افراد میں ہوتا ہے جن کا نام اور ان کا کام آئندہ صدیوں تک روشن رہے گا، کیونکہ تاریخ میں بہت کم افراد ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ شعبہ فکر و عمل میں غیر معمولی ذہانت اور مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ صادقین کی خطاطی، مصوری یا شاعری کو الگ الگ نظر و فکر سے نہیں پرکھا جا سکتا۔ یہ تینوں اصناف صادقین کے دفتر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آغوش ہیں۔ صادقین نہ صرف ایک بڑے فنکار تھے بلکہ اس سے بھی بڑے مفکر تھے، اور انہوں نے اپنے افکار کا اظہار تینوں اصناف یعنی خطاطی، شاعری اور مصوری میں کیا۔ اسی لیے صادقین کے برش یا قلم سے نکلے ہوئے شہپاروں کو نہ صرف دیکھنے کی بلکہ اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صادقین نے اپنی ایک رباعی میں لکھا ہے کہ گھر لوح کا آباد کیا ہے اے دوست، ایک خط نیا ایجاد کیا ہے اے دوست، استادوں نے ابجد کو مقید تھا کیا، میں نے اسے آزاد کیا ہے اے دوست۔ خطاطی ایک پرانا فن ہے، چائنیز میں بھی، عربک میں بھی، اور خطاطی لفظ کی لچک اور رنگوں کے امتزاج سے دلکش اور معنی خیز شاہکار جنم لیتے ہیں، اور گو کہ ابتدائی دور کی عربی خطاطی میں مصورانہ کاوش نظر آتی ہے، لیکن صادقین نے جو اس میں نئی جدتیں اور ترکیبیں استعمال کی وہ حیرت انگیز حد تک لفظ کو تصویر کے قالب میں ڈھالتی ہیں، اور دیکھنے والا نہ صرف خطاطی کو پڑھتا ہے بلکہ اس لفظ کے معنی کو بھی ذہن نشین کرتا ہے۔ مصورانہ خطاطی کے ان تجربات میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ حرف کی ساخت اور اس کی تشکیل اپنی روایتی تقدس کو بھی قائم رکھے اور حرف کی مصوراتی حیثیت تاریخی اصولوں کی حدود کو بھی پار نہ کرے۔ صادقین کی نظر میں فن کا فرض اولین بامقصد ہونا ہے، یعنی صادقین کی نظر میں فن ورائے فن کی کوئی گنجائش نہیں۔ صادقین کی اس کاوش نے روایتی خطاطی کو، جو صادقین سے قبل صرف اردو اخباروں اور رسالوں کی خطاطی تک محدود تھی، دور حاضر کی مصوری کے ہم پلہ لا کر کھڑا کر دیا۔ اس طرح آیات قرآنی جدید ترکیبوں اور خوش رنگ آہنگوں کے امتزاج سے حسن بصیرت کی ضامن ہوئیں، گویا کلام ربانی مصورانہ نقش و نگار کے ذریعے اپنے معنوی انداز اور گہرائی کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔